الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی شمس الہدایۃ والیقین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ معزز دوستوں اور بزرگوں، جو صورت آپ کے سامنے ابھی پڑھی گئی، یہ صورت مکی ہے اور اس صورت کا نام سورۃ العصر ہے۔ یہ صورت قرآن کریم کی اولین ترین صورتوں میں سے ایک ہے اور مختصر ترین صورتوں میں سے ایک ہے اور جامع ترین صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ اولین صورتوں میں سے اس طرح کہ یہ ابتدائی اسلام کے اندر نازل ہوئی، اور مختصر ترین صورتوں میں اس طرح ہے کہ یہ صرف 3 آیت کی صورت ہے۔ قرآن کریم کے اندر صرف 3 صورتیں ایسی ہیں جو 3 آیتوں والی ہیں۔ ایک تو اذا جاء نصر اللہ والفتح، دوسری سورہ کوثر، تیسری یہی صورت جو سورۃ العصر ہے۔ اور جامع ترین صورتوں میں سے یہ صورت اس طرح ہے کہ اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر، مختصر سی چھوٹی سی صورت کے اندر، پورے دین اور پوری حکمت کا خلاصہ رکھ دیا ہے۔ اور اتنی زبردست حکمت، انسان کی زندگی کا اتنا زبردست مقصد اللہ رب العزت نے بتلایا کہ خود امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس صورت کے متعلق فرماتے ہیں: لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم، کہ اگر لوگ صرف اس صورت کے اندر غور و فکر کر لیں، اس صورت کو سمجھ جائیں، یعنی جو اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر مقصد بیان فرمایا ہے، زندگی کا مقصد، اس کو اگر سمجھ جائیں تو یہ صورت تمام انسانوں کے نجات کے لیے کافی ہو جائے گی۔ اتنا زبردست امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول۔ اور اس کی فضیلت اس طرح معلوم ہوتی ہے کہ حضرت عبید اللہ ابن حسن فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صحابی ایسے تھے کہ جب وہ آپس میں ملتے تو اس وقت تک جدا نہ ہو جاتے تھے جب تک اس صورت کو آپس میں ایک دوسرے کو سنا نہ لیں۔ کیوں سناتے تھے؟ کیا مقصد تھا؟ وہ اسی وجہ سے اس صورت کو ایک دوسرے کو سنایا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر جو زندگی کا مقصد بتلایا ہے، وہ مقصد ہمیں یاد رہے اور ہم اس مقصد پر گامزن رہیں۔ تو دیکھیے، فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اللہ رب العزت قسم کھا کر کے فرماتے ہیں کہ قسم ہے زمانے کی کہ انسان بہت ہی خسارے میں ہے، انسان بڑے ہی نقصان میں ہے۔
مگر وہ انسان خسارے میں نہیں ہے، وہ لوگ نقصان میں نہیں ہیں جن کے اندر یہ 4 خوبیاں پائی جاتی ہوں۔ 4 خوبیوں میں سے 2 خوبی پہلی وہ ہیں جو خود انسان کی اپنی اصلاح سے متعلق ہے، دوسری 2 خوبیاں وہ ہیں جو دوسرے انسانوں کی اصلاح سے متعلق ہے۔ پہلی 2 خوبی میں سے ایک یہ ہے آمنو، کہ وہ اللہ پر ایمان لایا ہو، دوسرا وہ نیک اعمال کا پابند بھی ہو، اور تیسرا وہ حق کی وصیت کرنے والا ہو اور صبر کی وصیت کرنے والا ہو۔ اللہ رب العزت نے یہاں زمانے کی قسم کیوں کھائی؟ اللہ رب العزت نے یہاں زمانے کی قسم کھائی ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ عصر سے مراد زمانہ ہے، وہ زمانہ جس کے اندر انسان جی رہا ہے، جس کے اندر اس کی عمر آگے بڑھ رہی ہے، گزر رہی ہے، کیونکہ اسی عمر کے اندر انسان اچھے کام کرتا ہے، برے کام کرتا ہے۔ تو بعض مفسرین نے اس سے مراد زمانہ لیا ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس سے مراد یعنی عصر سے مراد نماز عصر ہے، کہ حدیث شریف میں ہے کہ جس شخص کی نماز عصر فوت ہو جائے تو ایسا ہے جیسا کہ اس کا سب کچھ گھر بار لٹ گیا ہو، برباد ہو گیا ہو۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ عصر سے مراد وہ زمانہ ہے جو آپ علیہ السلام اور ان کے صحابہ کا زمانہ تھا، وہ برکت والا زمانہ تھا، وہ نورانیت والا زمانہ تھا۔ لیکن مشہور قول یہی ہے کہ عصر سے مراد زمانہ ہے جس کے اندر انسان جی رہا ہے، کہ جو کچھ کام کرتا ہے انسان اسی زمانے کے اندر کرتا ہے، اسی عمر میں کرتا ہے۔ زمانے کی قسم کھا کر فرمایا ان الانسان لفی خسر، کہ انسان بڑے ہی نقصان میں ہے، بڑے ہی خسارے میں ہے، کہ انسان زندگی کاٹ رہا ہے، گزار رہا ہے۔ بعض انسان تو وہ ہیں جن کے پاس کوئی مقصد ہی نہیں ہے، جو اللہ رب العزت کے احکامات سے غافل ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے غافل ہے، حالانکہ نام ان کا عبد الرحمن ہے، نام ان کا خورشید ہے، سلمان ہے، لیکن ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اگر انہیں موقع ملتا ہے تو مسجد میں عبادت کے لیے چل جاتے ہیں، موقع ملتا ہے تو مندر میں سجدہ ٹیکنے کے لیے چل جاتے ہیں، ماتھا ٹیکنے کے لیے چل جاتے ہیں، مزاروں پر چادر چڑھانے کے لیے چل جاتے ہیں، کوئی ان کا مقصد نہیں ہے۔ انسان کی زندگی تو اس طرح ہے جیسے برف، کہ ایک بزرگ برف کی دکان کے پاس سے گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ برف پگھل رہا ہے۔ اللہ والے تو ہوتے ہیں کہ وہ ہر چیز سے عبرت حاصل کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے فوراً ذہن دوڑایا اور ان کے سمجھ میں آیا کہ واقعی انسان کی زندگی بھی اس برف کی طرح ہے، کہ جس طرح یہ برف پگھل رہا ہے ایسے ہی انسان کی زندگی کا ہر لمحہ ہر وقت گزر رہا ہے، پگھل رہا ہے۔ اگر وہ دکاندار اس برف کی فکر کر لیتا ہے تو برف کو بچا لیتا ہے، وہ ضائع نہیں ہوتا۔ اسی طرح انسان کو اپنی زندگی کو جو وہ ضائع کر رہا ہے اس کے ہر لمحے، اس کے ہر وقت اور ہر منٹ کی قدر کرنی چاہیے، کہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں زندگی دی ہے، جو ہمیں چند دن دیے ہیں جینے کے لیے، موقع دیا ہے، بہت کم وقت انسان کے پاس ہے، اس کو انسان اپنی زندگی کے مقصد میں لگائے۔ تو فرمایا کہ انسان بڑا ہی خسارے میں ہے، مگر وہ شخص جس کے اندر یہ 4 خوبیاں پائی جاتی ہوں وہ کسی نقصان میں نہیں ہے، کسی خسارے میں نہیں ہے۔ کون ہے وہ شخص؟ پہلا تو یہ ہے کہ وہ انسان
اللہ رب العزت پر مکمل ایمان لایا ہو، اس کے عقیدے درست ہوں، اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کے آخرت پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے جنت پر، جہنم پر، وہ اللہ رب العزت کی وحدانیت میں مکمل ہو، کامل ہو، اس کا ایمان مضبوط ہو، اس کا یقین مضبوط ہو۔ دوسری چیز وعامل الصالحات، وہ نیک اعمال کا پابند بھی ہو۔ ایسا نہیں کہ صرف ایمان والا ہے، صرف مسلمان ہے، لیکن اس کے اسلام، اس کا ایمان اس کے دل تک بھی نہیں پہنچا ہو۔ نام سے وہ سلمان ہے، راشد ہے، لیکن نہ عبادتوں کا پابند ہے، نہ اللہ کے احکامات کا پابند ہے، ایسا ہرگز نہیں۔ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا غلام نبی صاحب کشمیری نور اللہ مرقدہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب اسلام مسلمان کے دل میں اترتا ہے، جب اسلام مسلمان کے دل میں اترتا ہے تو وہ اعمال کی ساتھ ظاہر ہوتا ہے، پھر انسان اسی طرح کے اعمال کرتا ہے، عبادتیں کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش میں لگتا ہے، وہ اس کے اعمال سے ظاہر ہوتا ہے اسلام۔ تو صرف ایمان والا ہونا کافی نہیں، بلکہ اس کے دل کے اندر ایمان پیوست ہو گیا ہو، اس کے دل کے اندر ایمان اسلام بیٹھ چکا ہو، تو اللہ کے احکامات کا پابند اور ان پر عمل کرنے والا بھی ہو۔ یہ دونوں خوبی انسان کی اپنی ذات سے متعلق ہے، اپنی اصلاح سے متعلق ہے۔ آخر کی جو دو خوبیاں ہیں، تواصوا بالحق اور تواصوا بالصبر، یہ دوسرے مسلمانوں کی اصلاح سے متعلق ہے۔ پہلے ہم یہ سمجھیں کہ وصیت کہتے کسے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جو یہاں وصیت کا لفظ استعمال کیا ہے، اس وصیت کے معنی، اس وصیت کا مفہوم کیا ہے؟ وصیت کہتے ہیں کہ کسی انسان کو تاکید کے ساتھ مؤثر انداز میں نصیحت کرنا، اس کو وصیت کہتے ہیں۔ جب مرنے والا اپنے بیٹوں کو بلاتا ہے، جب اس کا وقت قریب ہوتا ہے، وہ بیٹوں سے کہتا ہے، میرے بیٹو، میرا تو وقت قریب ہے، میرے بعد میرے بچوں کا، میری بیٹیوں کا، میرے گھر کا، میرے رشتہ داروں کا خیال رکھنا۔ وہ مرنے والا نصیحت کرتا ہے ایک مؤثر انداز میں، وہ سیریس ہوتا ہے، وہ اس وقت مذاق میں نہیں ہوتا، بلکہ ایک اس کا اثر ہوتا ہے، ایک رعب ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے لفظ استعمال کیا ہے کہ اے بندو، جس طرح میں تمہیں سیریس انداز میں، مؤثر انداز میں نصیحت کر رہا ہوں، تم بھی آگے ان باتوں کی اسی طرح نصیحت کرو، مؤثر انداز میں، سیریس ہو کر کے۔ کیا کہ حق کی وصیت کرتے رہو۔ حق سے کیا مراد ہے؟ حق سے مراد اسلام کے اندر وہ تمام خوبیاں ہیں، وہ تمام چیزیں ہیں جو خیر کا سبب بنتی ہوں۔ مثلا عبادت، یہ انسان کے لیے خیر کا سبب ہے۔ روزہ، زکوٰۃ، عمدہ اخلاق کو اپنے اندر پیوست کرنا، یہ خیر کا سبب ہے۔ جھوٹ، غیبت، بہتان وغیرہ سے پرہیز کرنا، اچھی چیزوں میں لگنا، علم حاصل کرنے میں لگنا، علم حاصل کرنے کی وصیت کرنا، یعنی مقصود یہ ہے کہ انسان حق بات کی وصیت کرتا رہے، اچھی باتوں کی وصیت کرتا رہے، درست باتوں کی وصیت کرتا رہے۔ اس سے اچھے کیا بات ہو سکتی ہے کہ انسان بندوں کو اللہ کی دعوت دے، اللہ کی وحدانیت سمجھائے، اللہ کی کبریائی سمجھائے۔ کل ملا کر کے یہ سمجھ میں آیا کہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا، اپنی معارف القرآن کتاب میں لکھا ہے، حق کی وصیت کرنا، اس سے مراد امر بالمعروف ہے،
یہ بہت اچھا خلاصہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بتلایا کہ حق سے مراد امر بالمعروف ہے، کہ اچھی باتوں کا حکم کرنا، وتواصوا بالصبر، اور چوتھی خوبی جو ہے جو دوسرے انسانوں کی اصلاح سے متعلق ہے وہ ہے صبر کی وصیت کرنا، کہ جب مسلمان اپنے ایمان پر قائم رہتا ہے، جب مسلمان اپنے ایمان کی، اپنے دین کی، اسلام کی محنت کرتا ہے، اس کی تبلیغ کرتا ہے، اس کے لیے کوشاں رہتا ہے، محنتیں کرتا ہے، خدمتیں کرتا ہے، وہ حق پر قائم رہتا ہے، تو پھر اس کے اوپر مصیبتیں بھی آتی ہیں، اس کے اوپر پریشانیاں بھی آتی ہیں، اس کے اوپر آفتیں بھی آتی ہیں۔ ان آفتوں میں، ان مصیبتوں میں وہ پہاڑ کی طرح جمع رہے، وہ صبر کرتا رہے، اس کا مطلب یہ ہے۔ اور ایک یہ کہ جب انسان کا من کرتا ہے، انسان کا دل چاہتا ہے کہ میں گناہ کروں، بازار میں گیا، اس کا گناہ کا من کیا، لیکن گناہ سے پہلے اس کے دل میں خوف آتا ہے، وہ فوراً مستحضر ہو جاتا ہے، نہیں ایسا کرنا گناہ ہے، تو وہ گناہ سے رک رہا ہے، اور گناہ سے رکنا بھی ایک طرح سے صبر ہے، کہ وہ گناہ سے رکا، حق پر قائم رہا، گویا کہ اس نے گناہ پر صبر کیا۔ تو جس طرح وہ گناہوں سے خود کو روک رہا ہے، اسی طرح دوسرے انسانوں کو بھی روکے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ علیہ السلام سے پوچھا تھا، یا رسول اللہ، یہ جو آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ ایمان والو اپنے آپ کو بھی، اپنے اہل و عیال اور دوست و احباب کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، کہ یا رسول اللہ ہم کس طرح انہیں آگ سے بچائیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ان کو اس طرح آگ سے بچاؤ کہ جن باتوں پر تم عمل کرنا پسند کرتے ہو، جن احکام کو تم بجا لانا پسند کرتے ہو، ان کو بھی انہی اللہ رب العزت کے احکامات کی تلقین کیا کرو، ان کو بھی انہی احکامات پر لاؤ۔ تو بزرگوں، دوستو، جس طرح کے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تواصوا بالحق سے مراد امر بالمعروف ہے، اور تواصوا بالصبر سے مراد نہی عن المنکر ہے، کہ انسان کو ان تمام خوبیوں کا پیکر ہونا چاہیے، ایک مسلمان کو ان تمام خوبیوں کا پیکر ہونا چاہیے، یہ اس کی نجات کی شرطیں ہیں۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آگے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ وہ انسان اس خیال میں نہ رہے جو ایمان والا ہے اور نیک اعمال کرتا ہے، اپنی عبادتیں کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ امت کی اصلاح کی فکر نہیں کرتا، دوسروں کی اصلاح کی فکر نہیں کرتا، تو وہ سمجھ لے، وہ جان لے کہ یہ صرف ایمان والا ہونا اور نیک اعمال کا پابند ہونا یہ صرف اس کی نجات کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اس کو تو یہ چاہیے کہ جن احکامات پر وہ عمل کرتا ہے ان تمام احکامات پر ساری امت کو عمل کرنے والا بنائے، یہ اس کا مقصد ہے۔ تو اس صورت کا خلاصہ یہی ہوا کہ انسان جو ہے وہ اس کی کامیابی کے لیے یہ 4 شرطیں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہیں۔ اگر انسان کے اندر یہ 4 خوبیاں ہیں تو وہ خسارے میں نہیں، وہ نقصان میں نہیں، وہ بلکہ فائدے میں ہے، اس کا اس دنیا میں بھی فائدہ ہے اور کل قیامت میں بھی، اس کا آخرت میں بھی اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اللہ رب العزت اس کو ان تمام خوبیوں کی بدولت جنت عطا فرمائیں گے، اپنی رضا عطا فرمائیں گے۔ تو بزرگوں اور دوستو، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان تمام خوبیوں کے پابند رہیں۔ یہ صورت بہت ہی خصوصیت رکھنے والی ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس صورت کی خاصیت لکھی ہے کہ اگر کسی کو بخار ہو جائے تو اس صورت کو پڑھ کر کے اس پر دم کیا جائے تو اللہ کے حکم سے اور اس صورت کی برکت سے وہ شفا یاب ہو جائے گا۔ دوسری خاصیت یہ فرمائی کہ کاغذ کے 4 ٹکڑوں پر
الگ الگ ٹکڑوں پر یہ صورت لکھ کر کے جو شخص اپنے گھر کے چاروں کونے میں یہ صورت لکھ کر کے لٹکا دے، اس کا گھر مصیبتوں سے، آنے والی آفتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ تو یہ قرآن کریم ہمیں ہر آیت کے اندر، ہر سورت کے اندر کتنا اچھا پیغام دیتا ہے۔ ہم کیوں اس قرآن کریم سے دور ہیں؟ ہم کیوں اس کے احکامات سے دور ہیں؟ ہمیں قرآن کریم سے محبت کی ضرورت ہے، ہمیں قرآن کریم کے احکامات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ سراپا ہدایت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس قرآن کریم کی برکت سے ہدایت یافتہ فرمائے اور قرآن کریم کو صحیح طور پر سمجھنے کی، سمجھانے کی توفیق نصیب فرمائے، اس کے اسرار و رموز، اس کے نکات کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔